اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول اور آخری نبی ہونا بیان کیا اور ہمیں بتایا کہ یہ خدا کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ تمہیں اس نبی کا امتی بنایا جو رسول اللہ بھی ہے اور خاتم النبیین بھی، تمہیں اس نبی کا امتی بنایا ہے۔ لہذا کیا کرو، یا ایھا الذین آمنو، ان کو رسول بھی مانو آخری بھی مانو، اور جب مان لیا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، پھر اللہ کا ذکر کرو اور اتنا کرو وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح بھی ہونا چاہیے شام بھی ہونا چاہیے، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام۔ اللہ ہم سب کو ذکر کرنے والا بنا دے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فرمائیں کہ میں کون سا عمل ہے جو مسلسل کروں، نمازیں میں پتہ ہے 5 ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، روزوں کو پتہ ہے رمضان کے اندر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے ایسی عبادت بتائیں کہ جو میں کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور کتنا کرو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے اذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ پاگل ہیں، پاگل، یہ مجنون ہیں، اتنا خدا کا ذکر کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہم اجعلنی اعظم شکرک، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر بہت زیادہ کروں، واتبع نصیحتک، اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ جو آپ ہمارے خیر خواہی کے حکم دیتے ہیں نا میں اس کی اتباع کروں، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما اکثر ذکرک، میں آپ کا ذکر بہت زیادہ کروں، اللہ مجھے توفیق عطا فرما احفظ وصیتک، آپ کی ہدایات کو میں محفوظ کر لوں۔ یہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، تو دعا یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کی شکر کرنے والا اور ان شکر پر اللہ کا ذکر کرنے والا بنا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر ہر عبادت سے افضل ہے، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بھی افضل، اللہ کے راستے میں جان اور مال سے بھی افضل، اللہ کے راستے میں قتل اور قتال جہاد سے بھی افضل، اللہ کا ذکر اس سے بھی افضل۔ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو سب سے افضل ہے، کہا جی کون سا؟ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ان تمام عبادات سے افضل ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی فرض نماز چھوڑے اور ذکر میں لگ جائے، رمضان کا روزہ چھوڑے اور ذکر میں لگ جائے، جہاد نہ کرے اور ذکر میں لگ جائے، اور اس کا یہ ذہن ہو کہ ذکر ان عبادات سے افضل ہے، لہذا نماز روزہ جہاد صدقہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں معمول کے مطابق آپ شریعت کے سارے اعمال کو بجا لاتے ہیں، احکام شریعت پہ عمل کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اب اضافی جب کرنا چاہیں گے تو پھر اللہ کے ذکر سے بہتر کوئی عمل افضل نہیں۔ اس کی بنیاد کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب سمجھ آئے تو پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔